جیسے وہ ہر معاملے میں بے مثل بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو محبت میں بھی اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے۔ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے۔ اب وہ مصیبت بھی لاتا ہے تو محبت کی وجہ سے لاتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں چھوٹا سا واقعہ تفاسیر سے عرض کرتا ہوں۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ لقمان حکیم بہت بڑے آدمی تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ان کی باتوں کو حکایتاً قرآن نے بھی بیان کیا ہے، بلکہ ان کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ سوچئے کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ جس کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے، حضرت لقمان۔ بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے کی اپنے زمانے میں۔ ان کا بیٹا تھا، وہ بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے تھے، بیٹا اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ جو کرتا اچھا کرتا، ہمیں سمجھ میں بعد میں آتا یا نہیں آتا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پہ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اگر ماں اپنے بچے سے آئس کریم چھینتی ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتی؟ بچے کو تو لگ رہا ہے کہ امی آئس کریم کھانے نہیں دے رہی۔ ابا اگر ہاتھ سے چاکلیٹ چھینتا ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتا ہے؟ سارے بچے بارش میں نہانے کے لیے جا رہے، اپنے بچے کو ہم نہیں بھیجتے بارش میں تو کوئی دشمنی کی وجہ سے بھیجتے ہیں، بچے کو برا لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں نا اس میں حکمت کیا ہے۔ بلا تمثیل، جب ہمارے بچے کے لیے ہماری حکمتیں اس کو نہیں پتا تو بندے کے لیے قدرت کی حکمتیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ ایک چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر نہیں آ سکتا مصیبتوں کا راز کیا ہے، تکلیفوں کا راز کیا ہے، قدرت جو ہمارا دشمن لوگوں کو بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، مخالف بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، روزی تنگ کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، ذلیل کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، نہیں پتا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا اس واقعے سے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، مسائل حل کرو کوشش سے، لیکن شکوہ نہ کرو یار کا۔ کیوں شکوہ کرو؟ وہ کہتا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے، مصیبتوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ کہا بیٹے ہوتی ہے، کہ اگر میری بات تجھے نہیں پتا تو ہمارے دور کے جو پیغمبر ہے اس نبی کے پاس چلتے، وہ تجھے سمجھائیں گے، تجھے سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمت والے باپوں کی بات پوری دنیا مانتی ہے، گھر کا بیٹا نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش۔ نوح علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا، خود کا بیٹا نہیں مانا، اللہ کی شان، اس میں بھی حکمت ہے۔ بیٹے کو حضرت لقمان نے کہا چل بھائی میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں نبی کے پاس، وہ تجھے نبی دور رہتے تھے، 2 گھوڑے تیار کیے، ساز و سامان رکھا، نکلے، جیسے سفر شروع کیا راستہ بھٹک گئے۔ ابا دیکھو یہ نبی کے ملنے کے راستے میں ہم راستہ بھٹک گئے، بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، یہ بھی کوئی حکمت ہے۔ راستہ بھٹکے تو سارا کھانا ختم، پانی ختم، سب ختم۔ اب جب بھوک نے پریشان کیا تو باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھا، ابا اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی نئی مصیبت۔ بیٹے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ یقین کر اللہ کی تقدیر پہ، اس میں بھی حکمت۔ گھوڑے دونوں کے مر گئے، اب اور پارا تیز ہو گیا، بیٹے اس میں بھی حکمت ہے اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیدل چلنے لگے، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب تھی، پانی ڈھونڈ رہے تھے، پانی ملتا نہیں، دور ایک بستی نظر آئی، امید کی کرن جاگی، موت کے سناٹے میں امید کی کرن جاگی، بستی ہے چلو چل کے پانی پیئیں گے۔ بستی دیکھ کر کے باپ بیٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی رستے میں، بستی دیکھنے کے چکر میں بیٹے نے پیر میں ایسی ہڈی گھسی کہ لہو لہان ہو گئے۔ ابا یہ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت۔ ہڈی نکالی باپ نے اور اپنے امامے کو باندھ دیا کس کے۔ ابھی یہ منظر ہو ہی رہا تھا ماما باندھنے کا کہ دور اس بستی میں دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ رک گئے دونوں باپ بیٹے، دھواں کائے کا؟ تو ایک خوبصورت شخص سے تشریف لائے، کہنے لگے کہاں جا رہے تھے؟ کہا وہ بستی میں۔ کہا اچھا ہوا نہیں گئے؟ کیوں؟ کہا ابھی ابھی اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دے، اگر تم اس بستی میں جاتے تو تم بھی پلٹ دیے جاتے اور دفن کر دیے جاتے۔ تب حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا سمجھ گئے ابا جی، یہی منظر دکھانے کے لیے اتنا سب کچھ کروایا گیا تھا،
تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے. اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا, ہڈی اس لیے چبائی یار نے تاکہ بستی تک پہنچ نہ سکے. بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا. تو بندہ یاد رکھے, بندہ اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ جائے. تو یہ میرا عنوان نہیں, لیکن میں نے بیچ میں بات عرض کر دی. اس پر بہت سی باتیں ہیں جو آپ کا ہمارا ایمان مضبوط کرتی. بس 2 جملوں میں اتنا سمجھ لے, خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. خدا اپنے بندے کے حق میں کبھی برا نہیں کرتا. جب میری ماں میرے حق میں برا نہیں کرتی, نہ سوچتی ہے, تو میرا مولا جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, آخر وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرے گا؟ اور وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرنے لگا؟ ایک بزرگوں کو کسی نے گالی دی تو مسکرا پڑے. کسی نے کہا یہ گالی سن کے بھی کوئی ہنستا ہے, کہ یار کی رضا اگر اسی میں کوئی ہمیں گالی دے تو پھر ہمیں مسکرانا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس لیے کہ گالی اس نے دی, گنہگار ہو گیا, اور گالی ہمیں پڑی, ہمارے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گئے. ایک مرتبہ مروان نے حضرت امام حسن کو گندی گالی دی, فرمایا میں تجھے جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب دیا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیرا عذاب کم ہوگا. نہ تیرا عذاب کم کرنا چاہتا ہوں, نہ اپنا اجر کم کرنا چاہتا ہوں. اس لیے واویلا نہ کرو, اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. آقا فرماتے وہ جوان جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہا, اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اس نے قناعت کی, اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت کی. سن لیں, قناعت کا مطلب جتنا اللہ نے دیا بس اسی میں اپنا گزارا کیا. آج کل کیا ہے, دوستوں کے پاس آئی فون ہے, میری اوقات نہیں, حیثیت نہیں, تو میں نے بھی خریدنا ہے. نہیں, یہ چھوڑ دیجئے. آئی فون سے ہماری عزت نہیں ہے. اگر دوست 5000 کی جنس پہنتے تو میں نے بھی پہننا ہے, چاہے اس کے لیے چوری کرنا پڑے. اگر وہ کپڑے قیمتی پہنتے تو میں نے بھی قیمتی پہننا ہے, چاہے اس کے لیے مجھے کسی کا حق مارنا پڑے. نہیں میرے بھائی, قناعت کرو. اللہ نے جتنا دیا اس کو 2 جملے میں اپنی زبان میں اتنا سمجھ لے, جتنی چادر اتنی پیر پھیلاؤ بس. آج جو یہ نشہ بڑھ رہا ہے, چوری بڑھ رہی ہے, کرپشن بڑھ رہا ہے, جرائم بڑھ رہے ہیں, اور یہ سب جو گندگی بڑھ رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت نہ رہی. یعنی جتنی روزی ہے اسی پہ گزارا کرو, بلکہ اس سے کم پہ گزارا کرو, کچھ محفوظ رکھو. تو جتنی روزی اللہ نے دی اس پہ قناعت کرنا. اور ایک بات یاد رکھنا, آئی فون کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, یہ دین نہیں ہے. قیمتی کپڑوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, یہ دین نہیں ہے. ہماری عزت صرف اللہ اس کے رسول کی نسبت کی بنیاد پر ہے. کیا مسلمان وہ دن بھول گئے جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے, تو اس وقت اللہ جو جبہ تھا اس میں پیون لگے ہوئے تھے اور آستین سے دھاگے لٹک رہے تھے, اور ایک ہی غلام کو لے کر کے گئے تھے. کمزور سی اونٹنی تھی, کبھی غلام بیٹھتا کبھی آپ بیٹھتے, اور جب سامنے نالا تھا, موزے بھی پھٹے ہوئے تھے ایڑی کے پاس سے. آپ نے موزے اتار کے کندھوں پہ ڈالے, اور کندھوں پہ ڈال کے جب چلے, امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور سیف اللہ سیدنا خالد ابن ولید سرگوشی کرنے لگے. امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پھٹے ہوئے موزے اور پیوندار کپڑے, لٹکتے ہوئے آستین کے دھاگے, آخر یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ اور اس حلیے میں تشریف لائے ہیں. رہا نہ گیا تو کسی نے کہہ دیا امیر المومنین کپڑے اچھے پہن لیتے, کچھ لوگوں کو ساتھ لے آتے ہٹوں بچوں کے لیے, اور قیمتی موزے پہن کر کے آتے, جوتے پہن کر آتے. فاروق اعظم نے کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کر اس جوانوں کو پھینک کر کے مارا. فرمایا حضور علیہ السلام کے وصال کو ابھی چند سال نہیں بیتے, تم اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے. سن لو, عمر کو عزت کپڑے اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے, عمر کو جو عزت ملی ہے وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے. جب تک یہ نسبت غلامی محفوظ رہے گی, ہم سے عزت کوئی چھین نہیں سکتا. اور اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا, جب اس حلیے میں تشریف لائے تو بیت المقدس کے پادری کہتے تھے ہٹو بچوں کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے, لیکن آپ مومنانہ سادگی کے ساتھ آئے ہیں, چابی بعد میں دے رہے ہیں, اپنا دل پہلے تیرے قدموں میں نچھاور کر چکے ہیں. اس لیے شو بازیوں سے پرہیز کرو, یہ ہمیں گناہ کی طرف لے. ہاں اگر اللہ نے دیا تو اچھے کپڑے پہنو, اچھا موبائل استعمال کرو, اچھی لیکن قناعت کرو, اور بچوں میں بھی قناعت پیدا کرو.
بچوں میں بھی قناعت کا جذبہ پیدا کرو، یہ بھی عنوان ہے، اس کی طرف بھی نہیں جاتا، بات کو کہیں اینڈ کی طرف لے جانا ہے جلدی سے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تقدیر پر راضی رہنے والا، اللہ کی دی ہوئی روزی پہ قناعت کرنے والا، اور اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے والا، تقدیر پر راضی رہنا، روزی پہ قناعت کرنا، اور شہوات کو اور نفسانی لذات کو چھوڑ دینے والا بندہ، اللہ فرماتا ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہو جاتی ہے وہ میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ انسان ہو کر بھی وہ فرشتوں کی طرح، بلکہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ عام جو فرشتے، عوام فرشتے جو ہیں، وہ مومن جو نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، لذات کو ترک کر دے۔ اے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ عام فرشتے، عوام فرشتے جو پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، خدا کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتے، یہ تین صفات پیدا کر لی تو اللہ فرما رہا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ اور وہ اس کی شرح میں لکھا گیا کہ بلکہ عوام فرشتوں سے افضل اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، فرشتوں سے افضل ہو رہا ہے انسان، عوام فرشتوں سے اس کا مرتبہ بڑا ہو رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، صرف اس بنیاد پر کہ انسان شہوات کو چھوڑ دے، انسان نفسانی لذات کو چھوڑ دے۔ اور ایک آخری روایت اس سلسلے میں پڑھ کر ایک گفتگو، ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے فرماتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، اللہ فرماتا ہے میرا وہ جوان بندہ، جوان کا اللہ فرماتا ہے میرا وہ جوان بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ کون سی حرام؟ جو دیکھنا حرام کیا اس سے بچے، جو کھانا حرام کیا اس سے بچے، جو کام حرام کیا اس سے بچے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو حرام سے بچے اور میرے احکامات پر عمل کرے، اے میرے جوان بندے میں تجھے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ یہ صدیقیت کا مقام ولایت سے افضل ہے۔ صدیقیت کا مقام، غور فرمائے، ولی تو ولی ہے، اللہ ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب، 70 صدیقوں کا۔ 70 صدیق کسے کہتے ہیں؟ 70 صدیقوں کا کرنا کیا ہے؟ حرام سے بچے اور اللہ کی اطاعت کرے جوانی میں۔ دیکھ 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور ایک مقام پر فرمایا میرے بندوں میں جو حقیقی بندہ ہے، اس حدیث کو بھی سن، حلیہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کیا بات کی ہے، فرمایا میرے بندوں میں جو میرا حقیقی بندہ ہے، حقیقی بندہ صحیح معنی میں، بندے تو سب کہلاتے ہیں مگر کہنے والوں نے کہا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، باقی اور بات کیا ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اپنے آپ کو بندہ کو سب کہتے ہیں، قدرت جس کو بندہ حقیقی کہہ رہی ہے۔ فرمایا میرے بندوں میں میرا حقیقی بندہ وہی ہے جس کو میں خوبصورتی عطا کروں، حسن عطا کروں اور جوانی بھی عطا کروں، خوبصورتی بھی دوں اور جوانی بھی دوں، اور وہ جوانی کے اندر نفسانی خواہشات سے بچے، گناہ سے بچے، وہی میرا حقیقی بندہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا جو جوانی میں توبہ کر لے وہ میرا محبوب ہے، اللہ اسے مقام محبوبیت۔ ایک حدیث پاک اور یاد آئی، فرمایا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ 70 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کرواتا ہے فرشتوں سے، اور فرشتے اس کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے توبہ کی، اس کی خوشی میں یہ قندیلیں آسمان میں جل رہی ہے۔ یہ ہے جوانوں کی شان۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، دنیا بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عارف رومی نے کہا ہے، جلال الدین رومی کہتے ہیں اگر عبادت کرنا ہے تو جوانی میں کرنا، ورنہ بڈھا ہو کے تو بھیڑیا بھی کنارے بیٹھتا ہے۔ اگر ہاتھ میں تسبیح لے لی جب کسی کے قابل نہ رہا، اور بغل میں مسلم، میں مایوس نہیں کرنے آیا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بڈھا بیل
جب اللہ قربانی کے لیے منع کر دیتا ہے کہ میری راہ میں نہیں چلے گا، ہے نا؟ جس کے پیر کے گودے ختم ہو گئے، جس کی دم کے بال جھڑنے لگے، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بولو ایسا بیل چلتا ہے اللہ کی راہ میں؟ جب بیل نہ چلے تو وہ بڈھا جس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے، دین کا مذاق اڑایا ہے، اور اب جب بڑھاپا آیا کسی کے قابل نہ رہا، نہ پوتے منہ لگائے نہ پوتیاں بلانے پر آئے۔ توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن بات میں بالکل سچی سچی کر دوں۔ جب کسی کے قابل نہ رہا اور لوگوں نے کہا ذرا کھٹیا اٹھا کر کے باہر پھینکو بابا، تو اس وقت کہا کہ چلو آپ کسی کے قابل نہ رہے تو مسجد کا کونا سنبھالیں۔ مجبور ہو کر مسجد کا کونا سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ مسرور ہو کر سنبھالتے تو کوئی اور بات ہو۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو، ابھی نوری جمع تم۔ یہ نہیں کہتا کہ بوڑھا توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں کہہ رہا۔ بوڑھوں کی بھی عزت عظمت ہے لیکن سب کے لیے ٹائم نکالا، رب کے لیے نہیں۔ جوانی میں گناہ سے بچنے کی برکت